بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین سامعین کو مجناچی سلیم استان کی جانب سے السلام علیکم یا علی مدد۔ حضرات گرامی، میں پہلے آپ تمام حاضرین سامعین کو اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی بزم شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے درمیان نوحہ کے صورت میں اور قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر علی نانی صاحب آپ کے درمیان مولا باقر علیہ السلام کے حوالے سے اس عنوان پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرات گرامی، میں اس پروگرام کو شروع کرتے ہوئے نوحہ خوانی کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ایک نوحہ مولا باقر کے حوالے سے پیش خدمت کروں گا، پھر انشاءاللہ قبلہ مولانا آپ کے درمیان خطابت پیش کریں گے۔ باقر کا جو اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا جو اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، بادل یتیمی کا ہے، بادل یتیمی کا ہے، جعفر کے سر پہ سایہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، لے کر چلے ہے زخم دل میں لیے 72، لے کر چلے ہے زخم دل میں لیے 72، دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باقر، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باقر، کربل کے بعد پایا، کربل کے بعد پایا، پانی نہ کوئی سایہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، ارے مل کر بنا رہے تھے، مل کر بنا رہے تھے، ہے تربت سکینہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، ایک پل نہ چین پایا باقر نے زندگی میں، ایک پل بھی چین پایا نہ باقر نے زندگی میں، ارے 40 سال بابا کو، 40 سال بابا کو خون روتے دیکھا، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، خیرات درد ملتی میسم کو ہے یہیں سے، خیرات درد ملتی میسم کو ہے یہیں سے، کیونکہ جہان والو، کیونکہ جہان والو یہ در ہے الحطا کا، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ۔ حضرت گرامی،
کلام کی صورت، مصاحب کی صورت نوحہ ایک مولا باقر پیش خدمت کیا میں نے. اب میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا قمر علی نانی صاحب سے کہ مولا باقر کی شہادت کے حوالے سے اس عنوان پر روشنی ڈالیں. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام اور حاضرین اکرام، شہادت ابو جعفر امام پنجم امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے یہ پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. حق ہے ہر معصوم کا کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں اس اعتبار سے اپنی معرفت کو بڑھائیں کہ ان کے اقوال، ان کے فرامین اور ان کی زندگیوں کا عکس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور اس اعتبار سے کہ آج شہادت امام پنجم کی، تو اس دن کے اعتبار سے امام پنجم کی نسبت اور امام کا حق ہم پر عائد اور فرض ہے کہ امام کی زندگی کے بارے میں ان کی سیرت کے کچھ گوشوں پر نظر کریں، تاکہ ان چیزوں پر جو ہم امام کی زندگی سے سنیں یا اسے پڑھیں، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اپنے امام کی خواہش کے مطابق گزار سکیں. عزیزان محترم، امام پنجم ولادت امام کی یکم رجب سن 57 ہجری کو ہوتی ہے، اور شہادت جیسے کہ آج کا روز 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو امام کی شہادت واقع ہوتی ہے. یوں امام کی ولادت بھی 57 ہجری میں ہے اور امام کی عمر مبارک بھی 57 سال قرار پاتی ہے. اگرچہ کہ مولانا سید مرحوم ذیشان جوادی علی اللہ مقامہ پروردگار ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں یاد کرنے کے لیے ان کی زندگی کے ان عدد کے ہندسوں کو استعمال کیا. فرمایا کہ رجب 7واں مہینہ، اور اس اعتبار سے کہ رجب 7واں مہینہ ہے اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو امام کی ولادت ہوتی ہے اور 114 ہجری. فرماتے ہیں کہ دیکھیں 5 اور 7 کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس اعتبار سے کہ 57 ان کی عمر مبارک ہے، 57 کے اعتبار سے ان کا سال جو ہے وہ ولادت کا وہ بھی 57 بنتا ہے. جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو 14 کا حصہ 7 اور 5 کے حساب سے نظر آتا ہے، تو 114 ہجری کو ان کی شہادت واقع ہوتی ہے. اور اگر آج کا دن 7 ذی الحجہ کو دیکھیں تو یہ بھی یاد کرنے کے اعتبار سے آسان ہو جاتا ہے ہم کو کہ اس میں بھی 7 کا حصہ ہم کو نظر آتا ہے. لیکن بالآخر یہ تو ایک بات سمجھانے کے اعتبار سے اور یاد رکھنے کے اعتبار سے کارآمد ہو سکتی ہے. امام کی زندگی میں امام کے والد بزرگوار سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، اس اعتبار سے آپ اپنے والد کے نسب سے ہی ہاشمی نہیں تھے، بلکہ آپ کی والدہ گرامی فاطمہ بنت حسن بنت امیر المؤمنین علیہ السلام یعنی وہ بھی ہاشمیہ تھی. آپ اپنے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے علوی مولائے کائنات سے نسبت رکھتے تھے اور دونوں جانب سے ہاشمی تھے، یعنی پہلے امام تھے کہ جو نسب کے اعتبار سے حسن اور حسین علیہ السلام دونوں سے جن کا تعلق بنتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم، امام پنجم کی زندگی کی چند خصوصیات ہیں اور جو ان کی زندگی کے چند ایسے واقعات ہیں کہ جو بہت زیادہ امام سے نسبت رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ امام صرف 3 سال کے تھے، واقعہ کربلا میں شریک تھے. واقعہ کربلا میں جہاں اور بہت سارے بچوں کا کردار نظر آتا ہے، کم سنی کے اندر شہزادی سکینہ ہو یا جناب علی اصغر ہو، جناب قاسم ہو، تو اسی جانب ایک نظر آتا ہے کہ کربلا کے واقعے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 امام معصوم جو ہے وہ موجود تھے. امام حسین علیہ السلام جن کی شہادت واقع ہوئی، سید سجاد علیہ السلام جنہوں نے اسیری کے عالم میں بعد از شہادت اس قافلے کی سربراہی کی، تو ساتھ میں اپنے والد کے یہ ننھا بچہ عصمت کے مرتبے فائز ہونے کے باوجود ان سارے مصائب اور امتحانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جس میں شہادت کے مراتب کو بھی دیکھا گیا، خیموں کو جلایا جانا، پھوپھی کے سروں سے چادروں کو چھینا جانا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جانا، کوفے اور شام کے زندانوں میں قید کیا جانا، اور پھر پلٹ کر دوبارہ مدینے آنا. اور صرف اتنا ہی نہیں،
اتنی کم سنی کے اندر ہی کرب کے امتحانات کا وہ سلسلہ ہے کہ ابھی مدینے کو بھی تاراج کیا جانا ہے، اس کے بعد مکے پر حملہ بھی ہونا ہے. یہ سارا سلسلہ امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور 34 سال تک اپنے والد بزرگار کو مدینے میں اس انداز سے گریہ کرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب امام غم و حزن کی کیفیت میں نہ ہو. روزہ رکھ کے افطار کا وقت ہو یا رات کی عبادتوں کا وقت ہو، مدینے سے نکل کر مدینے کے اطراف میں باغات میں جا کر پورا دن اپنے والد بزرگار کو یاد کرنا ہو، یا مدینے کے بازاروں میں قصابوں کو دیکھ کر سوال کرنا ہو کہ آخر ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا گیا یا نہ گیا. عزیزان محترم، یہ امام محمد باقر کی شہادت کا دن ہے. یہ ان کے کرب کے امتحانات کا زمانہ ہے کہ جس کا بیان کرنا اس اعتبار سے بہت ضروری ہے. منظر عام پر امام پہلی مرتبہ اس وقت نظر آئے کہ جس وقت بہت ہی چھوٹی عمر تھی امام کی، 5-6 سال کی امام کی عمر ہے، اور اس موقع پر امام سجاد کے ساتھ ایک ایسی محفل میں جاتے ہیں جہاں جابر بن عبداللہ انصاری بیٹھے ہیں، اپنی عمر کے اختتامی مراحل پر ہیں اور جابر نابینا ہو چکے. ایسے میں سید سجاد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بیٹا چچا کی پیشانی پر بوسہ دو. جیسے ہی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، جابر نے محسوس کیا اس بوسے کی گرمی کو. تو ایک مرتبہ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ اے جابر. چوتھے امام نے کہا یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے. ایک مرتبہ کہا کہ اے محمد، تمہیں میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پہنچایا ہے. سید سجاد نے پوچھا جابر یہ کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا واقعہ موجود ہے؟ امام تو جانتے تھے علم لدنی کے مالک ہیں، مگر موجود افراد تک بھی پیغام پہنچانا تھا، اور جابر کی زبان سے جو یہ روایت نکلی تا قیامت تک امام کی عظمت کو بیان کرنا تھا. ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کی بزم میں موجود تھا، اللہ کے رسول کی گود میں امام حسین تھے. اور ایک مرتبہ جابر نے کہا کہ مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اے جابر، یہ میرا بیٹا حسین ہے کہ جس کا بیٹا علی ابن حسین ہوگا. قیامت کے دن منادی ندا دے گا سید الساجدین کہاں ہے؟ تو اسی حسین کا فرزند علی ابن حسین زین العابدین کا خطاب رکھنے والے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کا بیٹا محمد باقر ہے. جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میرا ان کو سلام پہنچانا، کیونکہ اس کے علم سے دنیا کی تاریکی اجالے کے اندر اور روشنی میں پھیل جائے گی. اور پھر اس کے بعد اس انداز سے امام کا تعارف ہوا. امام کی زندگی میں کئی دروس ہماری زندگیوں کے لیے موجود ہیں. محمد ابن منقدر ایک صوفی مزاج کا آدمی، اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ امام محمد باقر کو اس کیفیت میں دیکھا کہ دل چاہا کہ میں امام کو نصیحت کروں، لیکن انہوں نے مجھے نصیحت کی. لوگوں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر باغ میں امام خدمت میں مصروف ہے، کام کرنے میں مصروف ہے اپنے کھیتوں کے اندر، اور بھاری برکم امام کا جسم میں پسینے سے شرابور ہے. میں نے ایک مرتبہ قریب جا کر کہا، یعنی اس انداز سے کہ اگر دنیا کمانے کے ایسے وقت میں آپ کی موت ہو جائے تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ امام نے جو جواب دیا یہ اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی درس ہے، عالم اسلام کے لیے پیغام ہے، اور دنیا میں ہر رہنے والے کے لیے پیغام ہے. امام نے فرمایا کہ اگر اس کیفیت میں میری موت ہو جائے گی تو مجھے کیا غم، میں خدا کی عبادت کو انجام دیتے وقت اس دنیا سے جاؤں گا کہ میں حلال رزق کو کمانے کی محنت کر رہا ہوں، اور تم جیسے افراد کے سامنے اپنے دستے سوال کو پھیلانے سے بچا ہوا ہوں. فرمایا ہاں اگر خدا کی معصیت کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے میری موت ہو جائے تو شرمندگی کی موت ہوگی. امام نے اپنے چاہنے والے کو سستی اور کاہلی سے اور ہاتھ پھیلانے کے عمل سے روکنے کے لیے یہ بہت مناسب پیغام دیا. اور پھر امام کی زندگی میں اپنے چاہنے والوں کے لیے خاص پیغام بھی نظر آتا ہے کہ جب جابر بن یزید جوفی سے امام نے یہ فرمایا، امام نے فرمایا کوئی شخص ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو اور خدا کی اطاعت نہ کرتا ہو. امام نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں وہ انہیں پہچانتے تھے، یعنی ہمارے شیعوں کی پہچان کیا تھی؟ فرمایا وہ متواضع ہوتے تھے، وہ خاشع اور خاضع ہوتے تھے، جھکے ہوئے ہوتے تھے، ان کے مزاج میں تکبر نظر نہیں آتا تھا، امانت داری کا خیال رکھتے تھے، ذکر خدا میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، نماز پڑھنے اور روزے کے عالم میں ہوتے تھے، والدین سے نیکی کیا کرتے تھے، فقراء اور مساکین اور مقروضوں اور یتیموں اور پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے. فرمایا سچ بولا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اچھے لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں سے بات کرنے سے اپنی زبانوں کو روکے ہوئے تھے، اور وہ اپنے قبیلوں میں اپنے چاہنے والوں اور اپنے جاننے والوں میں امین مشہور ہوا کرتے تھے.
ایک اور امام کا پیغام، جس کے بعد کچھ مصائب کے جملے امام کی شہادت کے حوالے سے، کہ امام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شیعہ کون ہے، مولائی کون ہے. جیسے کہا جائے کہ ایک ٹائٹل ہے آج کے اعتبار سے کہ مولائی ہے. امام کی زبان میں، امام پنجم کی زبان میں مولائی کون ہے؟ امام فرماتے ہیں جو ہماری ولایت اور محبت پر خرچ کرتے ہیں، ہماری محبت کی بنا پر ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، یعنی جن کی دوستی کا معیار شیعوں کے درمیان، مولائیوں کے درمیان، ولایت علی کے چاہنے والوں کے درمیان دوستی ہوگی تو محبت اہل بیت کی بنا پر، تعلقات کی بنا پر نہیں، پیسے کی بنا پر نہیں، فائدے کی بنیاد پہ نہیں. کہا دین کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. جب وہ غیظ و غضب میں ہوتے تھے تو ظلم نہیں کیا کرتے تھے، جب وہ راضی رہتے تھے تو اسراف و فضول خرچی نہیں کیا کرتے. کوئی موقع ہو، کسی انداز کا انسان کا خوشی منانے کا طریقہ کار ہو، مگر حد سے آگے نہ ظلم، یعنی نہ ناراضگی میں حد سے آگے بڑھتے تھے، نہ خوشی میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. پڑوسیوں کے لیے بابرکت ہو جایا کرتے تھے، میل جول رکھنے والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہوا کرتے تھے. عزیزان محترم، امام پنجم اسی انداز سے اپنی زندگی کو، اپنے 57 سال کو گزار رہے تھے. 10 سربراہان مملکت اور خلفاء کے دور کو امام نے دیکھا، جن میں سے بیشتر بنو امیہ کے تھے. حاکم شام کے بعد یزید کے بعد یزید کا بیٹا جو چند دنوں کے لیے بھی نہ رہا، جس نے تخت کو، خلافت کو ٹھوکر مار دی. اس کے فوراً بعد مروان 10 مہینے کے لیے آیا. مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان، اس کے بعد ولید بن عبد الملک ابن مروان، اس کے بعد یزید بن ولید بن عبد الملک ابن مروان، اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز آتا ہے، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک ابن مروان، اور آخر میں ہشام بن عبد الملک ابن مروان. یہ ہشام بن عبد الملک ابن مروان وہ شخص ہے کہ جس نے 20 سال حکومت کی، 105 سے لے کے 125 ہجری تک. 9 سال تک اس کا دور امام پنجم کے ساتھ رہا، مگر ہر وقت امام پر اس انداز سے نظر رہی کہ امام کو بھی مدینے سے دوبارہ شام بلوایا گیا. شام میں امام کو ذہنی اذیت بھی دی گئی، زندان میں یہ بند کیا گیا. لیکن علوم آل محمد شام میں جب امام کے سبب پھولنے لگا، پھلنے لگا، خوشبو کی طرح اس کی خوشبو پھیلنے لگی، پریشان ہو گیا کہ میں تو مدینے سے روکنا چاہتا تھا، یہ تو شام تک علوم آل محمد اور علوم اہل بیت پھیلتا ہوا نظر آیا. امام کی شخصیت کا سب سے زیادہ جو چیز منظر عام پر آئی وہ علوم کو پھیلانا تھا. کئی سو علماء امام نے تربیت کر کے گزارے، جن میں ایسے افراد تھے کہ جو 70 احادیث کو امام سے روایت کیے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد امام کے علوم کو اس انداز سے پھیلتا دیکھ کر ہشام برداشت نہ کر پایا. ہر طرح کی سختی کو کر جب کچھ نہ کر پایا تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر عمل کیا اور ایک زہریلی زین تیار کر کے مدینے میں بھجوائی. مدینے کے گورنر کے ذریعے سے امام کو اس زین پر اپنے سواری پر سوار کر کے رکھ کے سوار ہونے کا حکم دیا. امام جب سوار ہوئے، وہ زین سے زہر امام کے جسم پہ منتقل ہوا. جیسے ہی زہر امام کے جسم میں گیا، 3 روز تک امام اس زہر کے اثر سے تڑپتے رہے. بالآخر امام نے وصیت کی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اور بیٹا جب سرحانے ہو اور جب آزاد ہو تو وصیت پر بھی عمل کرتا ہے. غسل و کفن کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جنازے کو عزت اور اہتمام کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. اور حق تھا، امام پنجم کے چاہنے والے اور ماننے والوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا. مدینہ نے ایک مرتبہ دیکھا کس انداز سے جو حق ہوتا ہے اس انداز سے امام کو بقی کے قبرستان میں اپنے والد بزرگوار کے قدموں میں سپرد کیا گیا، ان کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا. مگر عزیزان محترم، ایک اور میدان بھی تھا، ایک اور مقام بھی تھا. بیٹا وہاں بھی موجود تھا، وارث تھا مگر بستر بیماری پہ تھا. باپ تھا، زیر خنجر شمر تھا. اور اس موقع پر وہ بیٹا بھی اپنے بابا سے وصیت کو سنتا ہے. مگر وہ وصیت کیا ہے؟ جیسے امام پنجم کی وصیت تھی کہ بیٹا میری شہادت کے بعد 10 سال تک مینا کے میدان میں میرا ماتم اور میری مجلس کرواتے رہنا. آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے مینا کے میدان میں امام کی اس وصیت پر عمل کرتے ہیں، اور مینا کے میدان میں حجاج کرام مومنین مجلس کروا کے امام پنجم کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہیں. اور اس بیٹے نے بھی اپنی وصیت پہ عمل کیا کہ سید سجاد سے جب بابا نے کہا کہ بیٹا جب پلٹ کے کربلا جانا تو میرے شیعوں سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرو، اور جب کبھی مسافرت میں کسی مسافر کی موت کا تذکرہ سنو تو مجھ غریب کی بھی شہادت کو یاد کر کے فندبونی اس پر آنسوں کو بہا دینا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سیرت امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی شہادت کے روز میں جو حق ہے اس انداز سے غم منانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد